آپ لوگوں نے ابھی پچھلے ہی دنوں سنا ہوگا کہ سویڈن کے اندر ایک ناسور نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اور اس بے حرمتی کے نتیجے میں مختلف جگہوں پر مختلف مظاہرات ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں نے ابھی پچھلے ہی دنوں سنا ہوگا کہ سویڈن کے اندر ایک ناسور نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اور اس بے حرمتی کے نتیجے میں مختلف جگہوں پر مختلف مظاہرات ہوئے تھے، اور ہر جگہ پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ایون ڈیٹ پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس احتجاج میں مکمل شرکت حاصل کی تھی، اور اس احتجاج کو مکمل طور پر ریکارڈ کروایا تھا تاکہ دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ قرآن پاک ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور اس کی بے حرمتی ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے دیں، مگر قرآن پاک ہمارے دلوں میں بستا ہے اور ہم اس کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی بے حرمتی کے نتیجے میں جب مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تو وہیں پر سعد رضوی صاحب نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر سعد رضوی صاحب کی وائرل ہیں، جس میں ان کی گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے اور ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں۔ بدھ کے دن 4:19 پر چینل 24 نے کوئی خبر بریک نہیں کی جس میں پتہ چلے کہ سعد رضوی صاحب کی گاڑی سے کچھ نکلا ہے، مگر یہ جو کچھ تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں یہ مکمل طور پر فیک اور ایڈیٹڈ تصاویر ہیں۔ ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے، ان کو ایڈٹ کرنے کا صرف یہ مقصد ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو شخص قرآن پاک کے لیے اتنی آواز بلند کر رہا ہے، جو شخص دین اسلام کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، اصل میں وہ خود شرابی ہے، اصل میں وہ خود شراب پیتا ہے۔ ایسا کچھ پھیلانے کے لیے، ایسی جھوٹی خبر پھیلانے کے لیے، سعد رضوی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی تصاویر کو وائرل کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور اس میں مکمل طور پر جھوٹی کہانی چھو کرائی گئی ہے، اور اس کو مکمل طور پر ایڈیٹڈ تصویروں کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ اگر ان وائرل تصاویر کو دیکھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تصاویر کسی بیوقوف، کسی جاہل انسان نے ایڈٹ کی ہیں، جس کو ایڈیٹنگ بھی صحیح طرح سے نہیں آتی، اور اس نے ایڈیٹنگ کا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تصاویر کو وائرل کرنے اور سعد رضوی صاحب کے خلاف کیس بنانے کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن میں جو بے حرمتی والا واقعہ ہوا اس پہ سعد رضوی صاحب کھل کر سامنے آ گئے، اور ان نے لوگوں کو مال روڈ پر اور ہر جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مختلف حصوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی، اور الٹیمیٹلی دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ سڑکوں پر آ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اور یہ لوگ جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، جو دین اسلام کو کم کرنا چاہتے ہیں، جو دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں کے اوپر وار کرتے ہیں اس طرح کی بے حرمتی کر کے، ان لوگوں کو ہرگز ناگزیر گزری، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے سعد رضوی صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ جب یہ معاملہ فرانس کے اندر پیش آیا تھا تب بھی بہت زیادہ سعد رضوی صاحب نے اس بات کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح سے اب وہ سویڈن کے لیے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، اور TLP نے تو اپنے طور پر ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے ہیں، مگر کیونکہ گورنمنٹ سطح پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے ایسا کوئی اقدام ابھی تک نہیں اٹھایا۔ اب ذرا آپ خود سوچئے کہ اتنے بڑے لیول پر اگر کسی شخص نے شراب پینی ہو، ایک شخص جو ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو لے کے چل رہا ہو، اتنی بڑی دینی جماعت کو لے کے چل رہا ہو، اس کے ہزاروں چاہنے والے ہوں، تو کیا وہ شخص ان کے تھرو شراب کی بوتلیں نہیں منگوا سکتا؟ کیا وہ شخص ان کے تھرو معاملات اس طرح کے ٹریولنگ کے نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو اپنی ہی گاڑی کے اندر ان تمام بوتلوں کو رکھنا ہے؟ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کا کوئی جواب نہیں، کہ اتنی بڑی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے شخص کے ایسی شراب پینے والی حرکت کرنی ہو تو خود ہی اپنی گاڑی کے اندر اس شراب کو لے کے جائے گا، کیا اس کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے اس شراب کو لے کے جانے کے لیے؟ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے سعد رضوی اور TLP کے خلاف، تاکہ ان کی آواز کو دبایا جا سکے، ان کی اس آواز کو دبایا جا سکے جو یہ دین اسلام کے لیے اٹھا رہے ہیں، ان کی اس آواز کو دبایا جا سکے جو یہ قرآن کی بے حرمتی کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ تو
یہ ہمارا اور ہماری ساری قوم کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور دین اسلام کے معاملات چل رہے ہوں تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور جو اگر کوئی شخص اس چیز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہو تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بلا کر اس وقت صرف اور صرف اسلام کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری حکومت تو صرف ٹی ایل پی اور سعد رضوی کی آواز بند کر سکے گی، ان کو دبوچ سکے گی، ان کا پروپیگنڈا بنا کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا سے آؤٹ کر دیں گے، ان کے احتجاج ریکارڈ کروانے والی چیزوں کو کور نہیں کیا جائے گا۔ مگر کیا اس طرح سے یہ تمام معاملات بند ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں جو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں، جو پوری دنیا کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے، کیا اس طرح سے ان مسلمانوں کو روکا جا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے سے پہلے آپ سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح سے جو ہم معاملات کر رہے ہیں، کہ جس طرح سے ہم لوگ ٹی ایل پی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے احتجاج کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ کارآمد ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اس طریقے سے ہم لوگ اپنے معاملات کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے ضرور سوچنے چاہیے، مگر ہماری حکومت نے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا۔ قرآن مجید کے لیے ریلی نکالنے میں ہر مسلمان آگے بڑھ کر ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اس ریلی کے اندر شریک ہوں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی جس شخص نے بے حرمتی کی ہے ہم اس کا سر قلم کریں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہم اپنے احتجاج کو مکمل طور پر ریکارڈ کروائیں اور دنیا بھر میں پیغام دیں کہ قرآن مجید ہمارے دلوں میں بستا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے دلوں پہ وار کیا اور اس کا نتیجہ اب آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر یہ ریلی ایک ریڈ لائن تک روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اس سے آگے کراس نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں، کچھ ایسی انٹرنیشنل طاقتیں موجود ہیں جو اس کو آگے بڑھنا نہیں دینی، اور اسی وجہ سے ان کا ہماری حکومتوں پر اور ہمارے اداروں پر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے، کیونکہ اس احتجاج کو آگے ریکارڈ نہیں کروانا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسی انٹرنیشنل پاورز نہیں چاہتی کہ اس مسئلے کو زیادہ اٹھایا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا اتنا اسلام پاپولر ہوگا اور اتنا ہی ان کے اپنے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا یہ کام ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، کہ ایسے کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، انہی کے لوگ ان کے اوپر ریسرچ کر کے انہی کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ پاورز چاہتی ہیں کہ احتجاج کو روکا جائے اور روکنے کے بعد اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے پر ایک بار تو لعنت لازمی بھیجیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔